صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا 2 مرتبہ. لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اس نے آپ کی طرف جھوٹ منسوب کیا. تو ان میں موافقت اور مطابقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بالکل درست ہے اور یہ بخاری میں موجود ہے. درست ہے سے مراد واقعی حدیث ہے اور بخاری میں موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. جب ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کر رہے ہوں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ کہہ رہی ہیں یہ آپ سرکار کی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے. اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ آیت کریمہ پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے. یہ آپ نے بطور استدلال آیت کریمہ پیش کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہوتا تو آپ ہی کی طرف منسوب کرتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو میری طرف یہ منسوب کرے کہ میں نے اللہ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا. لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک استدلال ایک آیت سے کر کے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نتیجہ مرتب کر رہی ہیں. اب یہاں 2 چیزیں آ گئیں. ایک صحابی اپنی ذاتی بات نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سن کر کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی استدلال اپنے طور پر نہیں کیا. سیدہ عائشہ اپنا استدلال پیش کر رہی ہیں اور جب 2 صحابہ کے اقوال باہم ٹکرائیں، ایک ایسا قول ہو جو ظاہر کر رہا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سنی ہے اور ایک صحابی کا قول ایسا ہے جو اس کے متضاد ہے لیکن وہ ان کی ذاتی رائے پر مشتمل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس صحابی کو فوقیت ہوگی، ان کے قول کو فوقیت ہوگی جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو لہٰذا اس میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی ذاتی رائے ہے جس کا ہم احترام ضرور کریں گے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو فوقیت ہوگی اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے چشمان ظاہری سے دیکھا ہے. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں. اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی وہ الگ سے ہے. کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888 جس میں ابن عباس کا قول ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا. اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے، اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا. قرآن کی آیت ہے. فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا. تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں. دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے. میرے بھائیو الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے سورت نمبر 17 لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھیں؟
ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا. نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے. آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ لی جائیں گی. نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. لہٰذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے. نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ. اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی. تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا. بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی. یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا. تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا. 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینہ، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں، یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور، وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے. زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں
وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے، یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے. ہاں قصے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. او پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں. وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئیں. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی، کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کم کروائیں. ایک پھیرے ہی بس اور لگڑا سی وہ کون ہی لگیا، ورنہ وہ 5 کام ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ 1 نیکی 10 کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. 1 کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کے ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز بھی. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں. آسمان سے آسمانوں پہ ہی نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی. حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں.